أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اور وہ ملعون ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ یہ سورہ نساء کی 156 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے جو بہتان تراشی کی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ ان آیتوں میں بھی یہودیوں کی سائشوں اور شرارتوں اور بدعمالیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ایک معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بن بات کے پیدا کیا تھا اور آپ نے ماں کی گود ہی میں سے خطاب کر کے اپنے اللہ کے بندے ہونے اور نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سورہ مریم میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، یہ کہا تھا۔ اس لیے آپ کے دور میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ آپ کی والدہ محترم پر اس قسم کا جو ہے بہتان ترازی کرتے، لیکن بعد میں یہودیوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت میں آپ کے خلاف حضرت مریم پر گھنونا الزام لگایا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو وہ قتل کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ ان پر یہ بات مشتبہ ہو گئی، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، بلکہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں حضرت مریم پر یہودیوں کے بہتان لگانے کا تذکرہ کیا کہ وہ کیا بہتان لگائے تھے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے یوسف نجار جو ایک شخص تھا اس کے ساتھ جو ہے حضرت مریم کو جوڑ کر یہ کہا تھا کہ وہ جو ہے بدکاری ان کے ساتھ کی ہے، لہذا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یوسف نجار ہے۔ یہ بہتان تراشی انہوں نے کی تھی حضرت مریم پر۔ اس کے بعد بھی انہیں اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ گناہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے خلاف بھی قتل کی سائش کرنے میں ذرا بھی تعامل انہوں نے نہیں کیا، اور پھر فخر کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور یہ صراحت فرمائی اس آیت میں کہ یہود کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی دی اور نہ وہ قتل کر سکے اور نہ سولی دے سکے، بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس سلسلے میں سورہ آل عمران میں جو ہے تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے فرمائے تھے، 5 وعدے تھے جو ان کے دشمن یہودیوں کے مقابلے میں، کہ اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم ان کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دیں گے اور آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ کو اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس میں اس آیتوں میں جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا پورا لینے والا ہوں، متوفی کا ورافیوں کا اور اٹھانے والا ہوں، اور مطہروں کا اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کفار کے مقابلے میں۔ تو اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پورا فرما دیا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے
اس سازش کا جو ہے شکار عیسائیوں کو بھی بنایا، اور یہ جھوٹ کہتے کہتے ایسے افسانے کھڑے کہ انہوں نے آپ کو رسوا کرنے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے سولی دیے جانے کا فرضی افسانہ کھڑ لیا، اور اس کا پروپیگنڈا اتنا بڑا کیا اور اتنے بڑے پیمانے پر کیا کہ نصارہ بھی اس بات کے قائل ہو گئے اور ان لوگوں کا فریب کا شکار ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مظلوم ثابت کر دکھانے اور پھر ان پر کفارے کا عقیدے کی عمارت کھڑنے کی غرض سے نہ صرف اسے قبول کیا بلکہ اسے بائبل میں شامل بھی کر لیا۔ یعنی عیسائیوں کا تو اصل میں یہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن یہودیوں نے اس حد تک اس کا جو ہے پروپیگنڈا کیا کہ عیسائی بھی اس بات کے قائل ہو گئے، اور پھر ان کو بھی ایک ایسی بات ہاتھ لگ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دی ہے ان کو مظلوم ثابت کرنا، اور پھر ان کے ذریعے سے سارے عیسائیوں کا کفارے کا جو عقیدہ انہوں نے بنا کر ان کے دین کی جو بنیاد بنائی ہے وہ بنیاد کو جو ہے انہوں نے اور مضبوط کر لیا۔ اس طریقے سے انہوں نے وہ عمارت کھڑی کی اور اس کو پھر بائبل میں شامل کر کے یہ بھی بات جو ہے انہوں نے بتا دی۔ یہ بات جہاں یہود کے لیے باعث فخر تھی وہاں نصارہ کے لیے ذلت کا باعث تھی۔ قرآن نے قتل مسیح کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا کر حضرت مسیح کی شان میں اضافہ ہی کیا ہے، جبکہ جو ہے یہود تو وہ بدبخت تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے یہ کیا نہیں تھا، لیکن عیسائی تو جو ہے ان کے ماننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یہودیوں کی بات کو تسلیم کر لیا جو ان کے لیے باعث عزت نہیں تھی بلکہ باعث ذلت تھی، جبکہ اسلام ان کی جو ہے جو ماننے والے تھے ان کو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی دی، اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے دوست ہونے کے بجائے یہودیوں کی سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ کیسی بدبختی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اسلام نے تو اور قرآن نے تو جو ہے اس بات کو واضح فرما دیا اور اس پردے کو اٹھا کر بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ بات ان میں مشتبہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ ایسا سمجھنے لگے۔ ہوا یوں تھا کہ اس وقت بیت المقدس پر رومیوں کا غلبہ تھا اور ان کی حکومت تھی، اور یہودی علماء اور ان کے سردار نے ایک سازش رچی اور جا کر حکام کو حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور اس بات پر ان کو آمادہ کیا کہ وہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی دے دیں، کہ وہ حکومت وقت کو جو ہے مشتعل کرنے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ بن جائیں۔ یہ حکومت کو باور کرانے کی کوشش کی اور اس طریقے سے ان کی سولی دینے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، اور اس سلسلے میں وہ لوگوں نے حکومت کی طرف سے 4000 یہودیوں کو بھیجا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران 3 پارے میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب احساس ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ لوگ جو ہے غلط ارادے سے آئے ہیں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو اس وقت انہوں نے اپنے جو حواری تھے، اپنے جو ماننے والے تھے، ان کو جمع کیا ایک جگہ پر، اور روایتوں کے مطابق وہ 12 یا 17 لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان کو بلا کر انہوں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں میرے مددگار کون کون ہیں، تو ان سبوں نے جواب دیا کہ ہم سب اللہ کے مددگار ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں آپ کے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی قتل کر دیا جائے اور جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اس بات پر آمدہ ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا اس نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا کرتا اور امامہ جو ہے عطا کیا، اور پھر اس شخص کے اوپر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، ان کی صورت جو ہے اس کی بنا دی گئی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا ان لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑا اور سولی دے دی۔ یہ ایک واقعہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے، جیسا کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دی ہے، وہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ اور ایک واقعہ جو ہے
یہودیوں نے جب باہر سے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو ایک شخص کو ان کے گھر کے اندر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کا نام طلالوس تھا۔ وہ جا کر اندر تلاش کیا، لیکن اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو ویسے ہی واپس آیا، جب واپس آ رہا تھا تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ تو وہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ سوچ کر اپنے ہی آدمی کو پکڑ کر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے مختلف جو ہے گمان کی باتیں ہو رہی تھی، اور مختلف جو ہے ان میں اختلافات جو ہے پیدا ہو رہے تھے، مختلف گروہ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ فرما دیا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کے اوپر جو ہے ایسی بات ڈال دی گئی تھی کہ جو ان میں جو ہے اختلاف میں پڑ گئے۔ اس کی صحیح صورتحال اور حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، لیکن وہ لوگوں میں جو ہے یہ بدگمانی آ گئی، اور وہ عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی جو ہے مغالطے میں پڑ گئے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق باہم اختلاف کیا، اور ایک گروہ کچھ کہنے لگا اور ایک گروہ کچھ کہنے لگا۔ ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلی دے دی ہے، اور دوسرا گروہ جو اس بات پر مطمئن نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کے ہم شکل تھے، ان کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں تھا، بلکہ گمان تھا، اور اٹکل جو ہے دوڑا رہے تھے، وہ گمان کی بنا پر سب مختلف گروہ مختلف باتیں کر رہے تھے، لیکن کسی کے پاس بھی حقیقت حال کیا تھی وہ ان کے پاس واضح نہیں ہوئی تھی۔ وما قتلوہ یقینا بل رفع اللہ الیہ، یہ بات طے ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، یقینی طور پر یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے اور بڑی حکمتوں والی ہے، ان کے ارادے اور مشیت میں کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، اور ان کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ فیصلے ہیں۔ اس میں جو ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور کھول دیا۔ اور رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر سے جی اٹھنے کا قصہ، جو انہوں نے بائبل میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے، تو اس کی انداز بیان ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض سنی سنائی باتیں ہیں جن کو جمع کر لیا گیا ہے، سوائے یہ قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم تمہارے درمیان حاکم عادل بن کر ضرور آئیں گے، پھر وہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کو قتل کریں گے اور جنگ ختم کر دیں گے، اور مال کی ایسی کثرت ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، اس وقت ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ ایسی بہت سی روایتیں، متواتر روایتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ اس دنیا میں نزول کے تعلق سے آتی ہیں، اور نص صریح سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور اس کو پھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ان کو پھر سے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کی کئی ایک متواتر احادیث آپ کو ملیں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے قریب پھر زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے، ان کے اترنے کا مقام جو ہوگا وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار مشرقیہ پر جو ہے نازل ہوں گے، اور وہ وقت صبح فجر کا وقت ہوگا، اور اقامت ہو رہی ہوگی، اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ایسا کہ بالکل جیسا ابھی غسل کر کے آئے ہیں، اور اقامت ہو رہی ہوگی، آپ کو نماز کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ آپ جو ہے اس وقت تشریف لائیں گے، اور آنے کے بعد جو کام کریں گے آپ، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، جزیہ جو ٹیکس جو لیا جاتا تھا،
اور جو ہے آپ کا مقابلہ دجال سے ہوگا، اور دجال بھی آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور آپ ہی کے دور میں جو ہے وہ فتنہ یاجوج اور ماجوج کا بھی پیش آئے گا، اور اس فتنے کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کریں گے، اور ان لوگوں کی ہلاکت آپ ہی بد دعا سے ہوگی۔ یہ تمام باتیں احادیث صحیحہ سے جو ہے بالکل واضح اور ثابت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور ان لوگوں کا جو باطل عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا یا سولی دیا، یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بر رفع اللہ الیہ فرما دیا، ان کو بالکل زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر آسمانوں سے پھر سے ان کو نازل کیا جائے گا قیامت میں۔ اور یہ واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہی کوئی دعویٰ شروع نہیں کریں گے، بلکہ وہ کام کر دکھائیں گے جس کے لیے انہیں خاص طور سے بھیجا گیا ہوگا۔ یعنی وہ آ کر دعوے نہیں کریں گے، اور وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے، عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے اس وقت، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک امتی کے طور پر آئیں گے، اور ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام کی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ کام کرنا شروع کریں گے، بلکہ کوئی دعوے وغیرہ نہیں کریں گے۔ ان کی اس مہم میں کامیابی خود بتا دے گی کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو انہیں پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ تو ان فتنوں سے آدمی بچ سکتا ہے جو قادیانیت وغیرہ کی شکل میں ابھرتے رہتے ہیں اور اپنے مسیح ہونے کا باطل دعویٰ کرتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا یا مہدیت کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعوے ہی کرنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ باطل ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ عمل کریں گے، اور جو کام کریں گے ان کے لیے پہلے سے مقرر شدہ کام ہے، وہی کام انجام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور جو باطل لوگ ہیں، جو اس قسم کے باطل دعوے کرے ہیں مسیح ہونے کا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کا سامان کرتے رہتے ہیں، اور وہ صرف دعوے کرتے ہیں۔ اس بات سے مسلمانوں کو جو ہے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف دعوے کرنے والے جھوٹے لوگ ہیں اور کذاب ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ کام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔